بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہماری گفتگو کا موضوع ہے آٹزم، یعنی لیک آف کمیونیکیشن، لیک آف سوشلائزیشن اور خود انسیت یا خود مانوسیت یا اپنی ذات میں مقید رہنا، اپنی ذات ہی سے لگاؤ رکھنا اور ارد گرد کی چیزوں، ارد گرد کے لوگوں سے بیزاری کا اظہار کرنا۔ بیسیکلی آئی ایم اے سوشل کمیونیکیشن سائنٹسٹ، تو میرے موضوع سخن جو چیزیں ہوتی ہیں کمیونیکیشن اور سوشلائزیشن کے حوالے سے ہیومن سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ٹاپک ہوتے ہیں۔ تو اس میں سب سے اہم ٹاپک جو ہے آٹزم۔ آٹزم انسانی سائیکالوجی میں ایک اہم ہے، بنیادی انسانی سائیکالوجی میں، خاص طور پر چائلڈ ڈیولپمنٹ میں، ٹین ایج گروتھ میں اور لیٹر آن میچورڈ پروفیشنل کیریئر جو بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے لیک آف سوشلائزیشن ہوتی ہے، اور جب لیک آف سوشلائزیشن ہوتی ہے تو انسان کا سیلف کانفیڈنس بھی آٹومیٹکلی ڈیمیج ہوتا ہے۔ جب سیلف کانفیڈنس لیول آٹومیٹکلی ڈیمیج ہو جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان کسی بھی کام کرنے میں خود اعتمادی کا اظہار نہیں کرتا، اور کریٹیوٹی، کوئی کام کرنے کی لگن، جستجو، اور کسی کام کو اچھے انداز سے کرنے کے لیے کریٹیوٹی ضروری ہے، اور کریٹیوٹی تب ارائز ہوگی جب آپ سیلف کانفیڈنٹ، جب آپ اپنی ذات پہ آپ کو مکمل اعتماد ہوگا، جب آپ مکمل اعتماد سے بات کریں گے۔ تو آٹزم کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب بچے آٹزم کا شکار ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی ذات تک محدود رہ جاتے ہیں۔ سب سے بڑے ان کے جو سائن ہوتے ہیں کہ وہ جو نان وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے، ایک تو ہماری کمیونیکیشن ہوتی ہے جو وربل، جو الفاظ کے ذریعے ہوتی ہے، جو ہم بولتے ہیں، اس میں تو لیک آف کانفیڈنس کا وہ شکار ہوتی ہے کہ وہ کم گو ہو جاتے ہیں، کم بولتے ہیں، دوسروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کم کرتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا ان کا سائن یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نان وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے، انسان کی باڈی کمیونیکیشن ہوتی ہے، جیسے آئیز کی، ہینڈ کی کمیونیکیشن، چہرے کی کمیونیکیشن، یا کسی کے ساتھ آنکھیں ملانا، اور دیگر جو نان وربل کمیونیکیشن ہے، ان کے ذرائع سے یہ بات نہیں کر پاتے۔ کسی کے ساتھ آنکھ ملا کے بات کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آٹزم کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ عدم اعتماد کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنی ذات کے ساتھ عدم اعتماد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ان کو پھر محدود کرتی ہے کہ یہ اپنی ذات تک محدود ہو جاتے ہیں، ایسی چیزوں پہ انٹرسٹ لیتے ہیں جو صرف ان کا ذاتی انٹرسٹ ہو۔ دوسروں ارد گرد کے جو لوگ جن چیزوں پہ انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں، ان پہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، صرف فوکس کرتے ہیں جو کہ ان کو پسند ہے، یعنی ان کی دنیا ان کی اپنے خیالات تک ہی محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ ایسے میں یہ کم بولتے ہیں اور تنہائی کا شکار ہوتے ہیں۔ آٹزم کا شکار لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی کمیونیکیشن جو کہ نہیں کر پا رہے ہوتے، تو اس لیے یہ اپنی ذات میں قید ہو جاتے ہیں، اور جب اپنی ذات میں قید ہو جاتے ہیں تو ان میں کچھ ایسی عادات در آتی ہیں کہ عجیب محسوس ہوتی ہیں، جیسے یہ اپنی بات میں ریپیٹیو ہوتے ہیں، ایک ہی بات کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کی بات کو توجہ سے نہیں سن رہے ہوتے، اور اکثر وہی ان کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے جو انہیں کے اپنے کے مائنڈ میں ہوتا ہے۔ تو یعنی سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کئی سائیکالوجیکل مسائل آ جاتے ہیں، اور یہ ایشو یہاں تک نہیں رہتا، یہ ایشو لیٹر آن ان کی گروتھ میں بری طرح امپیکٹ کرتا ہے، ٹین ایج لیول پہ، میچورڈ لیول پہ، کیریئر لیول پہ، اور زندگی میں ہر لیول پہ ان کو مسائل کا شکار بناتا ہے۔